نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھی۔ اللہ رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت تھے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے۔ اللہ خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی برا بلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو، عورت کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست نہیں ٹھکرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے، بہت مہربان اور رحم دل تھے۔ کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو خاموش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث مباحث کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے۔ جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں کبھی نہ پڑتے، صرف وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض، سچ بولنے والے اور تحمل فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند، انصاف پر قائم رہنے والے، دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں میں اسی وقت تقسیم فرما دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اس کی نشان بن گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔ وہی اس مبارک ہستی کی زندگی کو دیکھے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی عطا کی۔ وہ کس طرح دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے سب سے چہتے بیٹے تھے۔ جب جوان ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، پھر تجارت کے لیے شام گئے تو مکہ واپس نہ آئے۔ راستے میں ہی یثرب کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور والدہ کی پرورش کی ضرورت نہ رہی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور بے سہارا رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے پیدا کیا تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہم کام سونپا جانے والا تھا، اس کے لیے آپ کو شروع ہی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ نبوت ملنے سے بہت عرصے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ایسی نشانیاں دیکھے کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صحیح ثابت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے اور شہر کی گہما گہمی سے پہاڑوں کی خاموشی اور تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں طرف ایک نور دیکھتے، چاہے سورج کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف ایک روشنی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آوازیں سنائی دیتے جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے باتیں کر رہا ہو۔ ایسی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں، پتھروں اور کنکریوں سے بھی سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازوں سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر منہ کی طرف جاتے ہوئے کوہ ہرا کے ایک غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے، جسے غار ہرا کہتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ یکا یک جبریل امین علیہ السلام آئے اور ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سن کر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے پھر اتنی زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نکل جائے گا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور تیسری بار کہا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا، میں کیا پڑھوں؟ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرایا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوا جیسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہ ہونے دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پھر فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ ورقہ عیسائی تھے اور توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سن کر کہا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی قسم، یہ وہی فرشتہ تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب لا چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ تم ان سے جا کر کہو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ باقی اللہ حافظ۔